السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک دعا سیریز دعا نمبر 5، سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ جو دعا ابھی ہم نے سنی سورہ بقرہ کی آیت 250 میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ بنی اسرائیل کی کہانی سے جڑی ہوئی ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ دور تھا جب ان پر جالوت نامی ظالم بادشاہ نے ظلم و ستم کر رکھا تھا۔ وہ ایک طاقتور اور ایک جابر حکمران تھا جس کی سلطنت میں دور دور تک خوف و ہراس تھا۔ اس کی قوت اور طاقت کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ اس کے خوف میں مبتلا ہو کر اس کو ماننا شروع ہو گئے تھے۔ اب واقعہ یوں تھا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی سے دعا کی کہ اللہ انہیں ایک بادشاہ عطا کرے جو ان کی قیادت کرے اور انہیں جالوت اور اس کے لشکر سے نجات دلائے۔ اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ جب طالوت نے اپنی فوج کو جالوت کے خلاف تیار کیا تو اس وقت انہیں ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ طالوت نے اپنی جو فوج تھی اس کو حکم دیا کہ وہ راستے میں آنے والے دریا کا پانی نہ پئیں گے۔ مطلب وہ اب اپنے دشمن سے لڑنے جا رہے تھے اور اس نے کہا کہ جو راستے میں دریا آئے گا اس کا پانی نہیں پینا، اور اگر پیا بھی گیا تو صرف ایک چلو پانی، اس کی اجازت ہے، اور اگر اس سے زیادہ کوئی پیے گا تو پھر وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں۔ اب یہ جو آزمائش تھی ان کے صبر اور فرما برداری کا امتحان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ there were about 80,000 اور ان میں سے صرف 313 لوگ جو تھے انہوں نے استقامت اختیار کی اور اس در سے پانی نہ پیا، اس نہر سے، اس دریا سے پانی نہ پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیا۔ باقی سب جو تھے انہوں نے یہ حکم توڑ دیا، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ تو یہ ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ لیا ان کو۔ جب ہم دعوے کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے، اور اب دیکھیں نا، یہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود ڈیمانڈ کی کہ آپ ہم دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، آپ ہمیں جی ایک لیڈر دیں جس کے انڈر ہم دشمنوں سے لڑیں۔ اب ان پر تو پھر یوں جنگ فرض ہو گئی تھی، لیکن جب وہ موقع آیا تو وہ استقامت نہ اختیار کر سکے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے ایمان کا ہی ٹیسٹ تھا۔ خیر، جو 313 لوگ جنہوں نے استقامت اختیار کی، جب ان کو پھر دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں صبر دیں۔ اور یہ جو ہے نا لفظ کہ افرغ، یعنی کوئی تھوڑا صبر نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں ہلکا پھلکا کچھ صبر دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے ہمارے اوپر صبر ڈال دیا جائے، کوئی بہتی ہوئی چیز ہو اور کسی کے اوپر پھینک دی جائے اور وہ مکمل طور پر اس چیز سے کور ہو جائے، ڈھانپ لیا جائے، یہ ہے اس لفظ کا مطلب۔ تو انہوں نے صبر، ایسا صبر اللہ تعالیٰ سے مانگا جو ان کو ڈھانپ لے، جس سے ان کے دل جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں اور ان کو کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہ فیل ہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑی فوج کا سامنا کرنے جا رہے تھے، بہت طاقتور لوگوں کا سامنا کرنے جا رہے تھے۔ تو ان کو یہاں پہ کوئی معمولی سے صبر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ استقامت کی، بہت زیادہ صبر کی ضرورت تھی کہ ان کے دل میں کوئی خوف نہ ہو، وہ کوئی کمزوری یا کسی شک کی جو ہے نا کوئی گنجائش ہی نہ رہے، اس طرح کی کیفیت کی ان کو وہاں پہ ضرورت تھی۔ تو جب کوئی بھی بندہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے اپنی کمزوری کو پہچانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، میں اپنے طور پر خالی ہوں، آپ کی طرف سے مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے آپ سے بھرپور صبر عطا ہو سکتا ہے، میری اپنی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، مجھے اپنی ذات سے کوئی امید نہیں ہے، میں بالکل خالی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بالکل کمزور ہوں، میرا جو مکمل بھروسہ ہے نا وہ آپ پر ہے۔ اس طرح کا صبر، تو صبر کی ضرورت تو ہم سب کو بھی ہے۔ اگر ہم کسی فوج کا مقابلہ نہیں کر رہے لیکن ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے حالات آ جاتے ہیں جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی سوسائٹی کی طرف سے کوئی پریشر ہو،
یا کوئی ایسی کلچرل چیزیں فالو کی جاتی ہوں جس سے ہم اپنے ریلیجن پر اس طرح رہ نہ سکتے ہوں، یا ہم کوئی ایسے لوگ ہوں ہمارے ارد گرد کہ ان کی وجہ سے ہم کمزور فیل کرتے ہوں، ہمیں لگتا ہو کہ ہمارے قدم مضبوط نہیں ہیں، ہم ڈگمگا جائیں گے، ہمیں استقامت کی ضرورت ہو، تو اس وقت یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر انسان بالکل اپنی نا عاجزی کا اظہار کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور مشکلات تو سب کی زندگیوں میں آتی ہیں، کبھی کبھار وہ ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کوئی عبادت سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کبھی کبھار جو ہماری روزمرہ کی روٹین ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ کسی کی شادی شدہ زندگی میں اگر کوئی اختلافات ہیں، کوئی مسائل ہیں، کوئی نازک لمحے ہیں، جب میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کسی بات کو لے کر اختلاف پیدا ہو رہا ہے، تو تب بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ رہے ہیں۔ اگر صبر ہوگا تو انسان تحمل سے، سمجھ بوجھ سے، یا اپنے غصے کو پی کر، اپنے جذبات پر قابو رکھ کر سکون سے، محبت سے دوسرے کی بات بھی سمجھ سکے گا، اپنی بات بھی سمجھا سکے گا۔ اسی طرح اگر خاندان کے کچھ اور لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے، کوئی اختلافات ہو گئے ہیں، کوئی مشکلات ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، یا کوئی بھی اور رشتہ، تب بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو مضبوطی عطا کرے اس کے فیصلے میں، وہ جلد بازی میں کوئی ایسی چیز نہ کر دے جس سے اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑے یا دوسرے کو بھی نقصان پہنچے۔ اسی طرح اگر آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ کوئی مشکلات ہے، کوئی تعلیمی آپ کے جو لائف کا فیز ہے اس میں کوئی مشکلات ہیں، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں۔ پھر عام زندگی کے جو بھی چیلنجز کسی کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام جس میں اس کو لگتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، یا جو چیز اس کے اپوزٹ ہے، اوپوننٹ ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو تب بھی وہ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں زندگی کے مختلف حالات میں مضبوط بناتی ہے، صبر اور استقامت عطا کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیلنجز ہوں جو ہم فیس کر رہے ہوں۔ اور جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر ایک قوت اور ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب ہم اس آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمارے سامنے جو لوگ ہوں یا ہمارے سامنے جو سچویشن ہو وہ مطلب لوگ کافر نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی چیز تو ہو سکتی ہے نا جس سے ہم عمل ٹھیک نہ کر پا رہے ہوں، ہم جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہوں ہم اس طرح نہ کر پا رہے ہوں، لوگوں کا کوئی پریشر ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی اس طرح کا انوائرمنٹ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری مشکلات ہی ہیں نا جس سے انسان کا جو دین ہے، اس کا ایمان ہے، وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ کر لیں گے جو انسان کا جو ایمان ہے اس کو کمزور کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی ہے کہ آپ ہم پر صبر انڈیل دیں۔ اور صبر یہ نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے اور ہم کہیں کہ میں کچھ نہیں بولوں گی، میں صبر کر رہی ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ حق کو حق بولیں، آپ غلط کو غلط بولیں، اور اس کے بعد آپ حق سے پیچھے نہ ہٹیں، چاہے کوئی جتنی مرضی مخالفت کرے، آپ نے حق پر ہی قائم رہنا ہے، اور اس حق پر رہتے ہوئے جو آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ لیکن حق کو چھوڑ کر اور یہ کہنا کہ بس جیسے ہو رہا ہے ویسے چلتا جائے کیونکہ میں صبر کر رہی ہوں، تو یہ صبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہمیں ان کو مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اور یہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کی قدر کریں اور ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔